کل عصر کے بعد ایک طالب علم نے ایک پرچہ دیا تھا۔ وہ بات سب کے جاننے کی۔ میں نے بتایا تھا کہ سبق میں تو پرچے میں نہیں لیتا، اتنی بڑی کتاب ہے، پرچوں کے جواب دینے میں لگوں گا تو کیسے کام چلے گا میرا۔ جس کو کوئی اشکال ہو وہ عصر کے بعد آؤ اور اپنا پرچہ دو۔ پھر پرچوں میں سے زیادہ پرچے تو ذاتی ہوتے ہیں، یعنی ایک ہی شخص کا مسئلہ ہوتا، ساری جماعت کا مسئلہ نہیں ہوتا، اور بعض پرچے حماقت بھرے ہوتے تو ان کا وقتی طور پر مذاق اڑا کر کے بات ختم کرتے۔ لیکن کچھ پرچے ایسے ہوتے ہیں جو ساری جماعت سے تعلق رکھنے والی بات ہوتی ہے۔ بس ایسا پرچہ کوئی آتا ہے تو وہ بات میں سبق میں ذکر کرتا۔ اس نے پوچھا تھا کہ سنت میں کیا کیا چیزیں آتی، یہ سمجھنے کی بات ہے۔ میں نے اسے بتلایا کہ قرآن، حدیثیں اور خلفائے راشدین کے طریقے، یہ تینوں سنت میں آتے ہیں۔ قرآن کریم میں منسوخ احکام ہیں، تم الفوز الکبیر میں پڑھ کر آئے ہو کہ 20 آیتیں منسوخ ہیں۔ شاہ ولی اللہ صاحب علیہ الرحمہ نے اس سے اختلاف کیا ہے، وہ الگ بات ہے۔ اب یہ 20 آیتیں جو منسوخ ہیں وہ سنت میں نہیں رہی۔ سنت کے معنی ہے اسلامی طریقہ، دینی راہ، الطریقۃ المسلوکۃ فی الدین، اور الدین میں قرآن، حدیث اور خلفائے راشدین سب آتے ہیں۔ اور اگر تمہارا جی چاہے تو بڑھاؤ، مجتہدین تک بڑھاؤ، یہ سب سنت میں آتے ہیں۔ بس قرآن کریم میں مخصوص آیتیں ہیں، مثلا قرآن میں یہ آیت ہے کہ والدین کے لیے اور رشتہ داروں کے لیے وصیت کرنا فرض ہے۔ کتب علیکم الوصیۃ، ظاہر ہے کہ اب تو والدین اور ورثاء کے لیے، رشتہ داروں کے لیے وصیت جائز ہی نہیں، بس یہ سنت میں نہیں آئے گا۔ یا قرآن میں مخصوص احکام ہیں، جیسے مہر کے بغیر نکاح کرنا حضور کے ساتھ مخصوص تھا، خالصۃ لک من دون المؤمنین، اب یہ سنت میں نہیں آئے گا۔ الطریقۃ المسلوکۃ فی الدین میں نہیں آئے گا۔ دین اسلامی راہ، دینی راہ، اس میں یہ نہیں آئے گا، یہ حکم حضور کے ساتھ مخصوص تھا۔ اسی طریقے پر خلفائے راشدین کے وہ معاملات جو دو چیزوں سے متعلق ہیں، ملک کو منظم کیا اور ملت کو منظم کیا، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے تک قومی حکومت قائم ہوئی تھی، نیشنل گورنمنٹ قائم ہوئی تھی، بین الاقوامی حکومت قائم نہیں ہوئی تھی، انٹرنیشنل گورنمنٹ قائم نہیں ہوئی تھی۔ اس لیے حضور نے نیشنل حکومت کے احکام بیان کیے، اور انٹرنیشنل بین الاقوامی حکومت خلفائے راشدین کے زمانے میں قائم ہوئی۔ بس انہوں نے جب ملت بہت بڑی ہو گئی اور ملک بھی بہت بڑا ہو گیا اور اس میں مسلمان، غیر مسلمان سبھی شہری بن گئے، تو ملک کو منظم کرنے کے لیے اور ملت کو منظم کرنے کے لیے خلفائے راشدین نے جو طریقے رائج کیے ہیں وہ بھی سنت میں آئے۔
قرآن میں مؤلفۃ القلوب کا حصہ ہے زکوٰۃ میں، حضرت عمر نے اسے موقوف کر دیا۔ یہ ملت کو منظم کیا۔ پہلے ملت چھوٹی تھی، غیر مسلموں کے تعاون کی ضرورت تھی، ان کے دلوں کو جوڑنے کی ضرورت تھی۔ جب مسلمانوں کی تعداد اتنی بڑی ہو گئی کہ اب غیر مسلموں کے دلوں کو جوڑنے کی کوئی ضرورت باقی نہیں رہی، تو حضرت عمر نے مؤلفۃ القلوب کا حصہ موقوف کیا۔ یہ سنت ہے، اس سنت کو لینا ہے۔ حضرت عمر نے تراویح کا نظام بنایا، یہ ملت کو منظم کیا، اس کو لینا ہے۔ حضرت عثمان نے ایک اذان بڑھائی، یہ ملت کو منظم کیا، اس کو لینا ہے۔ حضرت ابو بکر نے جب مانعین زکوٰۃ نے یہ کہا کہ ہم زکوٰۃ سینٹرل گورنمنٹ کو نہیں دیں گے، ابو بکر کو زکوٰۃ نہیں دیں گے، ہم اپنی زکوٰۃوں کا نظام خود بنائیں گے اور تقسیم کریں گے، تو حضرت صدیق اکبر نے فیصلہ کیا ان کے ساتھ جنگ کروں گا۔ حضرت عمر تک کوئی اختلاف تھا کہ مسلمان ہیں، ان کے ساتھ جنگ کیسے؟ حضرت صدیق نے کہا نماز اور زکوٰۃ میں جو فرق کرے گا میں اس سے جنگ کروں گا۔ نماز میں اجتماعیت کو مانتے ہو، زکوٰۃ میں کیوں نہیں مانتے؟ اور حضرت عمر کو بھی شرح صدر ہو گیا۔ پھر مانعین زکوٰۃ کے ساتھ جہاد کی نوبت نہیں آئی، مگر حضرت ابو بکر نے کہا کہ جو نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرے گا میں اس سے جہاد کروں گا، چاہے وہ مسلمان ہو۔ نماز میں اجتماعیت مانتے ہو کہ سب کو مل کر مسجد میں جماعت سے نماز پڑھنی ہے، پر جب تک زکوٰۃ کا نظام اجتماعی ہے، اجتماعی زکوٰۃ دینی ہے۔ یہ تو حضرت عثمان کا زمانہ آیا تو حضرت عثمان نے دو حصے کر دیے، اموال ظاہرہ کی زکوٰۃ گورنمنٹ لے گی اور اموال باطنہ کی زکوٰۃ تم دے دو۔ حضرت عثمان نے سب سے پہلے یہ سہولت کی۔ پھر اور زمانہ آگے بڑھا، حکومتوں کا نظام ہی نہیں رہا، تو مسلمانوں نے اموال ظاہرہ باطنہ دونوں کی زکوٰۃیں خود دینا شروع کر دیا۔ حکومت کوئی وصول کرنے والی ہے ہی نہیں، یا ایک غیر اسلامی ملک ہے ہندوستان جیسا، وہاں کوئی اجتماعی نظام ہی نہیں ہے، تو اموال ظاہرہ باطنہ کی زکوٰۃیں کہاں جمع کریں؟ بہرحال مسئلہ آگے بڑھا۔ صدیق اکبر کی یہ سنت ہے، انہوں نے ملک کو منظم کر دیا، ورنہ تو ملک کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے۔ یا جیسے حضرت علی کی سنت ہے، حضرت علی کے زمانے میں مسلمان لڑے، پہلی لڑائی ہوئی جنگ جمل، اس میں قیدی بھی ہاتھ آئے اور مال غنیمت بھی ہاتھ آیا۔ فوج نے مطالبہ کیا کہ مال غنیمت کو تقسیم کرو، حضرت علی نے تقریر کی اور یہ کہا دیکھو مال غنیمت تقسیم ہوگا تو جو قیدی ہیں وہ بھی غلام باندی بنائے جائیں گے، اور قیدیوں میں حضرت عائشہ بھی تھی۔ تو حضرت نے فرمایا میں اس منحوس کی شکل دیکھنا چاہتا ہوں جو حضرت عائشہ کو اپنی باندی بنائے گا۔ تو لوگ لرز گئے اور مسئلہ طے ہو گیا کہ مسلمان آپس میں لڑیں تو مال غنیمت نہیں ہوگا، قیدی غلام باندی نہیں بنائیں گے۔ یہ حضرت علی کی سنت ہے جس نے ملک کو منظم کیا۔ بہرحال خلفائے راشدین نے، اور آگے بڑھو، امام ابو حنیفہ نے کہا ترک رفع سنت، دو اماموں نے کہا رفع سنت، تو جو ان کو مانتے ہیں ان کے لیے ترک رفع سنت ہے، اب وہ رفع نہیں کریں گے، اور جو ان کو مانتے ہیں ان کے لیے رفع سنت ہے، وہ ترک رفع نہیں کریں گے۔ تو یہ دائرہ بڑھتا بڑھتا یہاں تک جائے گا۔ مجتہدین میں جب اختلاف ہو گیا تو جو جس کی پیروی کرتا، اس امام نے جس چیز کو ترجیح دی ہے وہ سنت ہے اس کے لیے، دوسری سنت نہیں۔ ایک
قصہ سنو، بہت کیا اس میں علم ہے۔ حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے رفع دین شروع کیا دہلی میں۔ اب دہلی ساری احناف، اس میں انہوں نے رفع دین شروع کیا، آمین بالجہر شروع کیا، تو خلفشار ہوا۔ تو حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ حیات تھے، جو ان کے تایا تھے، انہوں نے خود، یہ نوجوان بھتیجا ہے، خود کچھ نہیں کہا اس سے، اپنے سب سے چھوٹے بھائی حضرت شاہ عبدالقادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ 4 بھائیوں میں سب سے چھوٹے تھے، اور شاہ اسماعیل شہید کے ابھی وہ شاہ نہیں بنے، ابھی تو وہ اسماعیل ہیں، اسماعیل کے استاد بھی تھے، انہوں نے شاہ عبدالقادر صاحب سے پڑھا تھا۔ تو شاہ عبدالعزیز صاحب نے شاہ عبدالقادر صاحب کو بلا کر کہا، ارے اسماعیل کو سمجھاؤ، اس نے یہ کیا کام شروع کر دیا ہے، شور شور شور۔ شاہ عبدالقادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، اسماعیل یہ تو نے کیا حرکت شروع کر دی؟ تو مجاہد تھے، انہوں نے جواب دیا، چچا جان، ایک مردہ سنت کو زندہ کر رہا ہوں، اور مردہ سنت کو زندہ کرنے کا اتنا ثواب ہے۔ مشکات میں جہاں حدیث آئی ہے وہاں بیاض ہے، من احیا سنتن میتتن فلہ اجر قضا، قضا کر دیا ہے 100 شہیدوں کی، یہ روایت صحیح نہیں۔ بہرحال مردہ سنت کو جو زندہ کرے گا اس کے لیے شہید کا ثواب ہے، اس لیے میں مردہ سنت کو زندہ کر رہا ہوں۔ شاہ عبدالقادر صاحب نے کہا، بیٹے یہ اس سنت کو زندہ کرنے کا ثواب ہے جس کے مقابل بدعت ہے، اور جس سنت کے مقابل بھی سنت ہے اس کے زندہ کرنے کا یہ ثواب نہیں ہے۔ بہت بڑا علم ہے اگر تم اس میں سمجھو۔ جس سنت کے مقابل بدعت ہے وہ سنت مر جائے اور بدعت پھیل جائے تو اب سنت کو زندہ کرو، ثواب ملے گا 100 شہیدوں کو۔ لیکن جس سنت کے مقابل بھی سنت ہے اس کے لیے یہ ثواب نہیں ہے۔ رفع دین تو کر رہا ہے، یہ سنت ہے، تو ترک رفع بھی تو سنت ہے۔ تو میں نے کہا کہ دائرہ یہاں تک بڑھے گا۔ ائمہ میں سے جن ائمہ نے مختلف فی روایات میں جن ائمہ نے جن روایات کو اختیار کیا ہے ان کے ماننے والوں کے لیے سنت وہی ہے۔ بس 4 چیزیں لفظ سنت کے تحت میں آتی ہیں، قرآن، حدیث، صحابہ خلفائے راشدین کے طریقے اور مجتہدین کے اختیارات، ترجیحات۔ مجتہدین نے جون سی مختلف فی روایات میں سے جس کو ترجیح دی ہے وہ بھی سنت میں آتی ہے۔ تو لفظ سنت کے معنی ہے اسلامی طریقہ، دینی راہ، الطریقۃ المسلوکۃ فی الدین۔ بس یہ سب چیزیں اس میں آتی ہیں جو مخصوص ہیں حضور کے ساتھ، جو منسوخ ہیں اور جو مؤول ہیں۔ مؤول کا مطلب امام بخاری نے باب قائم کیا کہ باب البول قائما وقائدا، ہم نے کہا نہیں، یہ حدیث مؤول ہے۔ یہ تو حضور کا عمل ایک مرتبہ کا بیان جواز کے لیے ہے، معذوروں کے لیے، معذوروں کے جواز کے لیے بیان ہے۔ اسلامی طریقہ وہ ہے حضرت عائشہ کی روایت میں جو ترمذی میں ہے۔ اسی طرح حضرت نے باب قائم کیا کہ عورت نے لنگی باندھ رکھی ہے تو شوہر کے ساتھ حیض کے زمانے میں سو سکتی ہے، ہم نے کہا نہیں، یہ سنت نہیں، یہ اسلامی طریقہ نہیں۔ یہ تو حضور کا عمل تھا کہ حیض کے زمانے میں عورت کے کتنا قریب جا سکتے ہیں اس کی وضاحت کے لیے ہے۔ اسلامی طریقہ حضرت عائشہ کی اس روایت میں ہے جو ابو داؤد میں ہے
کہ ہم حیض کے زمانے میں چارپائی سے اتر کر نیچے چٹائی پر لیٹتے تھے. تو چونکہ بخاری میں یہ ابواب آتے ہیں، بس مجھے ان کو سمجھانے کے لیے مسئلہ بیان کرنا ضروری ہے. بس اسے اچھی طرح سمجھو کہ 4 چیزیں سنت میں آتی ہیں. قرآن میں جو منسوخ احکام ہیں یا حضور کے ساتھ مخصوص ہیں وہ سنت میں نہیں آتے. حدیثوں میں جو مخصوص ہیں، منسوخ ہیں یا مؤول ہیں وہ بھی سنت کے تحت میں نہیں آتے. خلفائے راشدین کی 2 چیزیں ملک اور ملت کو منظم کرنے سے جو تعلق رکھتے ہیں وہی، اور دیگر مسائل میں جو ان کے اجتہادات ہیں وہ دیگر صحابہ کے اجتہادات کی طرح. خلفائے راشدین کے مسائل میں جو رائے ہیں وہ دیگر صحابہ کے رائے ہیں، اسی طرح رائے ہیں. ان 2 معاملے میں جو ان کے رائج کیے ہوئے طریقے ہیں وہ سنت میں آتے ہیں. اور مجتہدین میں سے جو روایات مختلف کی چلی آ رہی تھی، اور مجتہدین میں کسی نے اس کو ترجیح دی، کسی نے اس کی ترجیح دی، تو اس کے ماننے والوں کے حق میں یہی سنت ہے اور ان کے ماننے والوں کے حق میں یہی سنت ہے. سبحان اللہ. باب الصلاۃ علی النفساء وسنتها. نماز جنازہ کے لیے میت کا پاک ہونا ضروری ہے، اسی لیے غسل دینا فرض ہے. غسل دیے بغیر نماز جنازہ نہیں پڑھ سکتے. اور جو حیض میں مر گئی اس کی ناپاکی ٹھہر گئی، جو نفاس میں مر گئی اس کی ناپاکی ٹھہر گئی. حائضہ اور نفسہ ایک ہی ہیں، بس ان کا جنازہ پڑھنا چاہیے نہیں پڑھنا چاہیے. جواب پڑھنا چاہیے، نص سے ثابت ہے. ایک عورت کا بچہ پیدا ہونے کے بعد نفاس کے زمانے میں انتقال ہوا، حضور نے اس کا جنازہ پڑھا. لہذا حیض میں کسی کا انتقال ہو اس کا بھی جنازہ پڑھے. اور یہ جو قیاس ہے کہ نجاست ٹھہر گئی، میت پاک نہیں ہے، جنازہ کیسے پڑھیں گے، یہ قیاس جو ہے لے جاؤ اپنے گھر. یہ مسئلہ نص سے ثابت ہے. دوسرا مسئلہ، عورت پر، کوئی بھی عورت ہو، جنازہ پڑھتے وقت امام کہاں کھڑا ہوگا؟ پہلے عورتوں کے جنازے بھی مردوں کی طرح سے کھلے ہوتے تھے، تو اس وقت ائمہ میں اختلاف ہوا تھا. امام مالک یہ کہتے تھے سر کے مقابل کھڑے ہو، حنفیہ کہتے تھے سینے کے مقابل کھڑے ہو، اور حنفیہ کی دوسری روایت یہ ہے کہ مرد کے سینے کے مقابل، عورت کے آدھے بدن کے مقابل. اور امام شافعی اور امام احمد کہتے تھے مرد کے سینے کے مقابل، عورت کے آدھے بدن کے مقابل. یہ سب اختلاف ہوا تھا. پھر اب تو جنازے ڈھکے ہوئے آتے ہیں، مرد کا بھی جنازہ ڈھکا ہوا آتا ہے، عورت کا بھی ڈھکا ہوا آتا ہے. بس اب مالکیہ کے یہاں سر کے مقابل کھڑے ہوں گے، حنفیہ کے یہاں سینے کے مقابل کھڑے ہوں گے، نصف بدن نہیں. اور 2 اماموں کے نزدیک مرد ہے تو سینے کے مقابل، عورت ہے تو نصف بدن کے مقابل. وسنتها، جو نفاس میں مر گئی اس کا نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، یعنی امام کہاں کھڑا ہو. میں نے بتلایا کہ نفسا کے حکم میں حائضہ بھی ہے. نفسا کی کوئی تخصیص نہیں ہے. ایسے سنتہا میں بھی ہر عورت کے لیے یہی مسئلہ ہے. نفاس میں مری ہو اس کی تخصیص نہیں ہے. وبه قال حدثنا احمد بن ابي سريج قال حدثنا شوابة قال حدثنا شعبة عن حسين المعلم عن عبد الله بن بريدة عن سمرة بن جندب ان امرأة ماتت في بطن
فصلی علیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقام وسطها. اس کے بعد ایک روایت ہے، حضرت میمونہ کہتی ہیں میں حیض میں ہوتی تھی اور آڑی لیٹی ہوتی تھی، حضور نماز پڑھتے تھے اور حضور کا کپڑا میرے اوپر گرتا تھا. اب اس پر باب ہے بے سرا، بابن. اب تمہارا جی چاہے نیا باب لگاؤ، بابن بے قرب الحائض، بابن خلف الحائض، یا گزشتہ باب پر اس سے استدلال کرو کہ جب اتنا حائضہ کے قریب نماز پڑھ سکتے ہیں تو جنازہ تو میت سامنے رکھی ہے اور ہم کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں. ہمارا نہ کوئی کپڑا میت سے لگ رہا ہے نہ بدن لگ رہا ہے، پھر حائضہ کی اور نفسا کی نماز جنازہ کیوں جائز نہیں؟ لہذا اس حدیث سے اس باب پر استدلال بھی کر سکتے ہو. باب وبه قال حدثنا الحسن بن مدرك قال حدثنا يحيى بن حماد قال اخبرنا ابو عوانة من كتابه. بعض حضرات، بعض نہیں زیادہ تر محدثین زبانی حدیثیں بیان کرتے تھے، ان کو قرآن کریم کی طرح سے حدیثیں یاد تھی. امام زہری کے حالات میں ہے کہ ان کے پاس 1000 حدیثیں تھیں، وہ روزانہ ساری حدیثیں ایک مرتبہ پڑھ کر سوتے تھے. پھر زمانہ آگے بڑھا تو محدثین کتابیں لکھنے لگے، تو بعض حضرات جو احتیاط کرتے تھے وہ کتاب سامنے رکھ کر پڑھاتے تھے. میں راندیر میں جب تک مدرس تھا کتاب سامنے رکھے بغیر پڑھاتا تھا. ترمذی بھی میں نے بغیر کتاب سامنے رکھے پڑھاتا تھا. ہدایہ آخرین بھی بغیر کتاب سامنے رکھے پڑھاتا تھا. مگر جب دارالعلوم میں مدرس ہو کر آیا تو اب کتاب سامنے رکھ کے پڑھاتا ہوں. اخبرنا ابو عوانة من کتابہ، یعنی کہا کیا میں نے، یعنی راندل میں جب میں پڑھاتا تھا تو جو سبق مجھے پڑھانا ہے وہ اس کی عبارت اتنی رٹتا تھا، مطلب معنی تقریر نہیں، عبارت اتنی رٹتا تھا کہ حفظ جیسی ہو جاتی تھی عبارت تب جا کر پڑھاتا تھا. قال اخبرنا سلیمان الشیبانی عن عبد الله بن شداد قال سمعت خالتي میمونة زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم. آج کل اساتذہ کامیاب نہیں ہیں. کیوں؟ جو سبق پڑھایا وہ طالب علم بھی بھول گیا، استاد بھی بھول گیا، دونوں بھول جاتے ہیں. حالانکہ استاد کو ساری کتاب ازبر ہونی چاہیے. جب استاد ہی کو کتاب یاد نہیں ہے تو اس کو طلباء کا امتحان لینے کا کیا حق پہنچتا ہے؟ وہ بھی اسی لیے جب میں نے ترمذی کی شرح لکھی، بخاری کی شرح لکھی، تو میں نے فٹافٹ تین سال میں اس کے 8 جلدیں لکھی ہیں، 3 سال میں اس کی 12 جلدیں لکھی. زندگی گزر جاتی ہے پھر بھی شرح پوری نہیں ہوتی. میں نے اتنی تیزی سے کیوں لکھ دی؟ میں نے پڑھانے کے زمانے میں اتنی محنت کر رکھی، ترمذی پر بھی اتنی محنت کر رکھی ہے، بخاری پر بھی اتنی محنت کر رکھی ہے. یہ سب اس لیے بتا رہا ہوں کہ کل تمہارا بھی پڑھانے کا وقت آئے گا تو ایسی محنت پڑھانے کی، جو پڑھانا ہے یہ در حقیقت پڑھنا ہے. پڑھانا جو ہے یہ در حقیقت پڑھنا ہے. عن عبد الله بن شداد قال سمعت خالتي ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت تكون حائضا لا تصلي وهي مفترشة بحذاء. دیکھو حضور یوں نماز پڑھیں، سامنے یوں آڑی لیٹی ہے،
وہی مفترشۃ بحذاء مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہو یصلی علی خمرتہ. خمرہ کے معنی ہیں چھوٹی چٹائی، مطلق چٹائی بھی کہہ سکتے ہیں. اذا سجد اصابنی بعض ثوبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. کتاب التیمم وقول اللہ عز وجل فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا. سعید کو سمجھو، ایک تو سین سے سعید ہے، ایک صاد سے. اس کے معنی ہے روئے زمین، یہ زمین کا اوپر کا چہرہ ہے، یہ سعید ہے. یعنی تیمم کرنے کے لیے کھود کر کے اندر سے مٹی نہیں نکالنی. سعیدن کا مطلب ہے زمین کا روئے زمین، زمین کے اوپر ہاتھ مارو تیمم کرو. ارض کہتے تو ارض تو پورے کرے کا نام ہے. تراب کہتے تو تراب تو خاص مٹی کا نام ہے. یہ سعیدن کہا، سعیدن کے معنی ہے روئے زمین، چہرے زمین کا اوپری حصہ. لفظ سعید کے یہ معنی ہے. اور تیمم کے معنی قصد کرو، یہ لغوی معنی ہے. اصطلاحی معنی تم جانتے ہو. فتیمموا صعیدا طیبا فامسحوا بوجوہکم وایدیکم منہ وبہ قال حدثنا. پھر شان نزول بتلاتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ کس وقت نازل ہوئی ہے. دیکھو دو غزوے ہیں. غزوہ بنو المصطلق، اس غزوے میں حضرت عائشہ پر تہمت لگی تھی، اس میں بھی ہار گم ہوا تھا اور اس غزوے میں تہمت لگی تھی. اور یہ غزوہ پہلے کا ہے. دوسرا غزوہ ہے غزوہ ذات الرقاع، یہ باقا غزوہ ہے. اس میں بھی ہار گم ہوا تھا اور اس میں تیمم کی آیت نازل ہوئی ہے. بھئی اتنا یاد رکھو، یہ غزوہ بن المصطلق ہے جو پہلے ہے اور اس میں حضرت عائشہ پر تہمت لگی ہے اور اس میں تہمت لگانے والوں کے لیے حد قذف کی آیتیں نازل ہوئی. اور یہ واقعہ مدینہ سے کافی دور پیش آیا تھا. دوسرا غزوہ ہے ذات الرقاع، یہ بات کا ہے. اس میں بھی حضرت عائشہ کا ہار گم ہوا تھا اور یہ مدینہ کے قریب میں پیش آیا تھا اور اس میں پانی نہیں تھا فجر کے وقت، تو آیت تیمم نازل ہوئی تھی. بس اتنا ہی یاد رکھنا ہے. آیت تیمم کون سی؟ سورہ مائدہ میں جو آیت ہے وہ آیت تیمم ہے. اور سورہ نساء میں جو آیت ہے وہ پہلے نازل ہوئی یا بعد میں ہوئی؟ امام بخاری علیہ الرحمہ کی رائے یہ ہے کہ وہ بعد میں نازل ہوئی اور سورہ مائدہ کی آیت پہلے نازل ہوئی. یہ حضرت کی رائے ہے. اور حضرت کی دلیل کیا ہے؟ حضرت کی دلیل یہ ہے کہ آیت مائدہ میں منہ بڑھا ہوا ہے اور تکرار کم سے کم ہوتی ہے. بس نساء والی آیت بعد میں نازل ہوئی ہے، اس میں منہ نہیں ہے. میری رائے اس سے مختلف ہے. وہ آیت پہلے کی ہے نساء والی اور یہ بعد کی ہے. رہا منہ بڑھا ہے نہیں بڑھا ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اور کتاب التفسیر میں حضرت عائشہ کی روایت میں صراحت ہے کہ تیمم والے واقعے میں سورہ مائدہ کی آیت نازل ہوئی تھی، نساء کی آیت نازل نہیں ہوئی. بہرحال یہ اختلاف ہو گیا. امام بخاری کی رائے یہ ہے کہ یہ پہلے ہے اور وہ بعد کی ہے کیونکہ اس میں منہ نہیں ہے. اور جہاں نسخ کا احتمال ہوتا ہے وہاں تکرار ہوتی ہے. یہ مضمون میں پہلے سمجھا چکا ہوں کہ احکام میں تکرار نہیں، صرف دو جگہ تکرار ہے. جہاں نسخ کا احتمال ہے اس لیے تکرار ہے. حضرت کی رائے یہ ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ آیت تو شراب کے سلسلے کے جو 4 مرحلے ہیں، شراب 4 مرحلوں میں حرام ہوئی ہے. ان 4 مراحل میں سے ایک مرحلے کی آیت ہے، وہ پہلے کی ہے. پھر جب یہ آیت نازل ہوئی وضو، پھر غسل، وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَّهَّرُوا،
اگر یہاں آیت روک دیتے تو آدمی یہ سمجھتا کہ وہ نساء والا جو حکم تیمم کا تھا وہ منسوخ ہو گیا، اس لیے اس کو دوبارہ لائے ہیں۔ وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره حتى إذا كنا بالبيداء، بیدا کے معنی چٹی الجنگل، او قالت بذات الجیش، یہ جگہ کا نام ہے اور یہ مدینہ کے قریب میں ہے۔ انقطع عقد لی، ہار ٹوٹ گیا جب اونٹ بیٹھ رہا تھا، اس وقت ہار گلے میں سے نکل گیا اور اونٹ کے نیچے دب گیا۔ انقطع عقد لی، اب انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرا حال نہیں ہے، تو 2-3 آدمی پیچھے بھیجے گئے ہار ڈھونڈنے، قافلہ رک گیا، وہ پیچھے ڈھونڈ کر آئے، کہیں نہیں ملا، وہ تو جب یہاں اونٹ اٹھا تو اس کے نیچے سے نکلا۔ فأقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی التماسہ وأقام الناس معه وليسوا على ماء فأتى الناس إلى أبي بکر الصدیق، لوگوں نے حضرت ابو بکر سے کہا آپ کی بیٹی نے سب کو پریشانی میں ڈال دیا، ایک ہار ہے 4 پیسے کا، اس کے لیے سارے قافلے کو پریشان کر دیا۔ فقالوا الا ترى ما صنعت عائشة اقامت برسول الله صلی اللہ علیہ وسلم والناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء۔ حضرت ابو بکر خیمے میں گئے، حضور حضرت عائشہ کی گود میں سر رکھ کر کے سو گئے تھے، حضرت عائشہ بیٹھی، اب بول تو سکتے نہیں، تو اشاروں میں ڈانٹا اور انگلی پہلو میں ماری۔ حضرت عائشہ کہتے ہیں میں ہلی نہیں تاکہ حضور کی نیند خراب نہ ہو۔ فجاء ابو بکر ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واضع رأسه على فخذه قد نام فقال حبست، یہ منہ سے نہیں کہا، اشاروں میں کہا۔ فقال حبست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء فقالت عائشة فعاتبني، سرزنش کی میری، جھڑکا مجھے، ڈانٹا مجھے۔ فعاتبني ابو بکر وقال ما شاء اللہ ان يقول، وہ جو کچھ کہہ سکتے تھے وہ کہہ ڈالا۔ وجعل يطعنني بيده في خاصرتي فلا يمنعني من التحرك الا مكان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم على فخذي۔ خیر صبح صادق ہو گئی، حضور کی آنکھ کھلی، صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ پانی نہیں ہے، تو تیمم کی آیت نازل ہوئی۔ فقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حين اصبح على غیر ماء فانزل اللہ عز وجل آیت التیمم فتیمموا۔ اب سمجھو، ایک انصاری صحابی ہیں اسید، انہوں نے حضرت عائشہ کو مبارکباد دی اور یہ کہا آپ بڑی برکت والی ہیں، جب بھی آپ کے ساتھ کوئی ناگوار بات پیش آتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس میں مسلمانوں کے لیے فائدہ اور برکت نازل کرتے ہیں۔ یہ اشارہ ہے ان کا پہلے واقعے کی طرف کہ غزوہ بنی المصطلق میں آپ کا ہار گم ہوا تھا، اس کے نتیجے میں پھر تہمت لگی تو حد قذف کی آیتیں نازل ہوئی، مسلمانوں کا فائدہ ہو گیا۔ اب کوئی کسی پر تہمت نہیں لگا سکتا، تہمت لگانی ہے 4 گواہ لاؤ، نہیں لاؤ گے تو مرغا بنو۔ اب یہ دوسرے واقعے میں ہار گم ہوا، ہار کا گم ہونا یہ ناگوار ناپسندیدہ بات ہے، تو اللہ نے برکت نازل کی اور تیمم کا حکم بھیج دیا۔ اس روایت میں یا آل ابی بکر میں لفظ آل زائد، عربی میں آل زائد آتا ہے، یعنی حضرت ابو بکر کی پورا خاندان نہیں، حضرت عائشہ بالتخصیص
حضرت عائشہ کو کہہ رہے ہیں آپ بڑی بابرکت ہیں. فقال اسید بن الحضیر ما هي بأول برکتکم یا آل ابی بکر قالت فبعثنا البعیر الذي كنت علیہ فاصبنا العقد تحته، اونٹ کے نیچے سے ہار نکلا. وبه قال حدثنا محمد بن سنان هو الأواقي قال حدثنا هشيم قال وحدثني سعيد بن النضر قال أخبرنا هشيم قال أخبرنا سيار قال حدثنا يزيد الفقير. اوپر لکھا ہے کہ ان کی ریڑھ کی ہڈی میں تکلیف تھی. ریڑھ کی ہڈی کو کہتے ہیں فقرہ. ان کی ریڑھ کی ہڈی میں تکلیف تھی، اس لیے یہ فقیر کہلاتے تھے. قال اخبرنا جابر بن عبد الله ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال. یہ حدیث سمجھو ٹھیک سے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے 5 خصوصیات عنایت فرمائی گئی ہیں. یہ 5 بطور مثال ہیں. جیسے خمس من الفطرہ بطور مثال ہے، کیونکہ دوسری روایت میں عشر من الفطرہ ہے، وہ بھی بطور مثال ہے. ساری روایتوں کو جمع کرو گے تو 13 امور فطرت سامنے آئیں گے. ایسے ہی یہ 5 بطور مثال ہیں اہم. سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے الخصائص الکبریٰ، اس میں حضور کی بے شمار خصوصیات کا ذکر ہے. وہ کتاب پڑھو. یہاں تو اتنا سمجھنا ہے کہ یہ 5 بطور مثال کے ہیں اور اہم خصوصیات ہیں. پہلی خصوصیت کیا ہے؟ دبدبا، دھاک، رعب. رعب لفظ بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے. رعب، دھاک، دبدبا، اس کے ذریعے میری مدد کی گئی. فرمایا 1 مہینے تک میری دھاک بیٹھتی ہے، پہنچتی. 1 مہینے کی تخصیص اس لیے کی کہ مدینہ سے جزیرۃ العرب چاروں طرف 1 ہی مہینے کی مسافت تھا. یعنی سارا جزیرۃ العرب لرز رہا تھا. لڑائیاں پھر بھی ہوتی ہیں، لڑتا ہے وہ بھی لڑتا ہے. بہرحال حضور نے فرمایا کہ اللہ نے دھاک کے ذریعے میری مدد کی. یہ مدد اللہ کے کچھ اور بندوں کی بھی ہوتی. میں نے بتلایا تھا کبھی پہلے تمہیں، مسواک کا بیان آیا تھا کہ چھوٹے حضرت رائے پوری کے یہاں عصر کے بعد مجلس ہوتی تھی اور میں ہمیشہ مظاہر العلوم میں پڑھتا تھا، تو میں ہمیشہ بہٹ ہاؤس میں مجلس میں جاتا تھا. تو عصر سے مغرب تک کوئی چوں نہیں کرتا تھا. حضرت چارپائی پر بیٹھے ہوتے تھے اور علی میاں آتے تھے تو ان کے لیے الگ چارپائی بچتی تھی. اور حضرت شیخ مولانا زکریا صاحب قدس سرہ بھی مجلس میں آتے تھے، ان کے لیے الگ چارپائی بچتی تھی. کبھی علی میاں بھی ایک لفظ نہیں بولے، کبھی شیخ بھی کوئی لفظ نہیں بولتے تھے. کسی کی ہمت ہی نہیں ہوتی تھی بولنے کی، چپ چاپ بیٹھے. تو اللہ بعض بندوں کی دھاک کے ذریعے مدد کرتے ہیں. اوتیت خمسا لم یؤتہن احد قبلی نصرت بالرعب مسیرۃ شہر. دوسری خصوصیت، اللہ نے میرے لیے پوری زمین کو نماز پڑھنے کی جگہ، مسجد سجدہ کرنے کی جگہ یعنی نماز پڑھنے کی جگہ بنا دی. پچھلی امتیں اپنے عبادت گاہوں میں ہی نماز پڑھ سکتی تھی. آج بھی عیسائی گھروں میں نماز نہیں پڑھ سکتے، چرچ میں جائیں گے وہیں نماز پڑھیں گے. یہودی گھروں میں نماز نہیں پڑھ سکتے، سینیگوگ میں جائیں گے وہیں نماز پڑھیں گے. حضور کے لیے اور حضور کے طفیل سے حضور کی امت کے لیے ساری زمین نماز پڑھنے کی جگہ بنا دی. جہاں بھی وقت ہو جائے
مصلی بچھاؤ، پڑھو نماز۔ دوسرا، پچھلی امتوں کو وضو غسل ہی پانی سے کرنا تھا، اس امت کے لیے مٹی کو بھی پاکی حاصل کرنے کا ذریعہ بنا دیا ہے۔ پانی نہ ہو تو وضو غسل کے لیے تیمم کر سکتے ہیں۔ یہ یہاں باب سے متعلق حدیث ہوئی، وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا فَأَيُّمَا رَجُلٌ مِّنْ أُمَّتِي أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ فَلْيُصَلِّ۔ تیسری خصوصیت، پچھلی امتوں میں جہاد تو ہر نبی کی شریعت میں جہاد رہا ہے، مگر جو مال غنیمت ملتا تھا اس کو وہ حلال نہیں تھا، اس مال غنیمت کو لاتے تھے اور بیت المقدس میں ایک خاص جگہ پر وہ رکھ دیتے تھے، ہر جگہ نہیں، بیت المقدس میں خاص جگہ بنی ہوئی ہوتی تھی، وہاں رکھ دیتے تھے۔ ایک آگ آتی تھی جو نظر نہیں آتی تھی، سفید ہوتی تھی، سفید ہوتی تو نظر کہاں سے آئے گی، اور وہ آ کر کے سارے مال غنیمت کو جلا کر کے راکھ کر دیتی تھی۔ یہ دلیل کہ جہاد قبول ہو گئے، مال غنیمت حلال نہیں تھا۔ اس امت کے لیے، حضور کے لیے اور حضور کے امت کے لیے مال غنیمت کو حلال کر دیا گیا۔ اس کی وجہ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب علیہ الرحمٰن حجت اللہ میں بیان کی ہے کہ پچھلی امتوں کا جہاد وقتی تھا۔ کیوں؟ ہر نبی کی امت ہی چھوٹی چھوٹی امتیں تھیں، بس امت کے خلاف کوئی ہوتا جہاد ہوتا تھا، جہاد سے امت کو لگام دے دیے، بعد جہاد ختم ہو گیا۔ بس مجاہدین کے پاس کھانے کمانے کا وقت رہتا تھا، اور حضور کی امت پوری دنیا میں ہے، اور حضور کی امت میں جہاد ہمیشہ چلتا رہے گا۔ کوئی زمانہ ایسا نہیں ہوگا کہ جہاد نہ چل رہا ہو، باقاعدہ یا بے قاعدہ جہاد تو چلے گا۔ باقاعدہ چلنا تو چلے گا، باقاعدہ کو تم روک دو گے تو بے قاعدہ چلے گا، لیکن جہاد تو چلے گا۔ دیکھو پائپ لائن ہے، اس میں سے پانی نکل رہا ہے، نکلنے دو، اور اگر تمہیں دہانے کو ہاتھ دبا کر دبا دیا تو ادھر ادھر سے پانی پھوٹے گا۔ اب تم کو ادھر ادھر سے پانی کیوں پھوٹ رہا ہے؟ تمہارا قصور ہے، ہاتھ ہٹا لو تو پانی پائپ سے نکلے گا، اور تم ہاتھ دبا رکھو گے منہ پر تو ادھر ادھر پھوٹے گا، تو پھوٹنا ہی ہے، پانی کو تو بہرحال نکلنا ہے۔ بس اسی طرح سمجھو جہاد باقاعدہ ہو رہا تھا، بدر ہوئی، احد کی جنگ ہوئی، احزاب کی جنگ ہوئی، باقاعدہ ہو رہا تھا۔ حدیبیہ میں یہ طے ہو گیا 10 سال لڑائی بند، اب 10 سال تو لڑائی ہو نہیں سکتی، اور جو مسلمان مکے سے مدینہ آئے اس کو واپس کرنا ہوگا۔ اب عجیب و غریب بات، پھر قصہ پیش آیا، ابو بصیر آئے، ان کو حضور نے واپس کیا تو وہ سمندر کے کنارے بیٹھ گئے۔ پھر مکے سے جو مسلمان تھے وہ کھسکتے تھے، بھاگتے تھے، اور یہاں آ کر اکٹھا ہوتے تھے، جو قافلہ گزرتا تھا اسے لوٹتے تھے، کھاتے تھے۔ یہ بے قاعدہ جہاد، وہ تو 10 سال کے لیے جہاد بند ہو گیا، یہ بے قاعدہ جہاد ہو رہا۔ جب اس سے وہ تنگ آئے تو انہوں نے کہا، ریکویسٹ کی، خدا کے لیے ان کو بلا لو، تو حضور نے بلا لیا۔ یہ بے قاعدہ جہاد، ابو بصیر اور ان کے ساتھیوں کا جہاد بے قاعدہ ہے۔ جب باقاعدہ جہاد تم نہیں ہونے دے رہے تو یہ ہوگا۔ آج کی صورتحال یہی ہے، جتنی مسلمان حکومتیں ہیں ان کو دشمنوں نے خرید لیا، اب باقاعدہ جہاد تو ہونے نہیں دے رہے، نہیں ہو رہے تو بے قاعدہ ہو رہا، جہاد تو بہرحال ہوگا۔ تو جہاد، شاہ ولی اللہ صاحب نے فرمایا کہ اس امت میں تو جہاد ہمیشہ چلتا ہی رہے گا، بس مجاہدین کے پاس کھانے کمانے کا وقت نہیں، تو یہ غنیمت حلال کی کہ اسے کھاؤ اور لڑو بھڑو۔ وَأُحِلَّتْ لِيَ الْمَغْنَمُ وَلَمْ تُحِلَّ لِأَحَدٍ قَبْلِي۔
قیامت کے میدان میں شفاعت کبریٰ، کوئی پیغمبر تیار نہیں ہوں گے، حضور ہی شفاعت کبریٰ کریں گے۔ وہ ہوتی تو شفاعت میں الف لام عہدی ہے، شفاعت کبریٰ مراد ہے۔ تمام انبیاء مخصوص علاقوں کی طرف یا مخصوص قوم کی طرف بھیجے جاتے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت عالمگیر ہے اور آفاقی ہے اور ابدی ہے قیامت تک، یہ خصوصیت۔ وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَىٰ قَوْمِهِ خَاصَّةً وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً باب اذا لم یجد ماء ولا ترابا۔ اس باب میں فاقد الطہورین کا مسئلہ ہے۔ فاقد الطہورین تا پر زبر پیشنی، فاقد الطہورین کا مسئلہ ہے۔ جس کے پاس پانی بھی نہ ہو مٹی بھی نہ ہو تو کیا کرے؟ یہ مسئلہ منسوخ نہیں ہے۔ حضرت حدیث پیش کر رہے ہیں مگر وہ زبردستی کا استدلال ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ مسئلہ منسوخ نہیں، اس وجہ سے ائمہ میں ہر امام کی رائے الگ ہے، مستنبط ہے، تو ہر امام نے استنباط کیا ہے، اور استنباط ہوتا ہے ساری شریعت کو سامنے رکھ کر استنباط ہوتا ہے، اس لیے کوئی دو امام ایک رائے پر متفق نہیں ہیں۔ امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ فرماتے ہیں لا یصلی، فاقد الطہورین فی الحال نماز نہیں پڑھے گا، وہ یقضی، بعد میں جب پانی یا مٹی ملے گی تو قضا کرے گا۔ امام اعظم کے مقابل امام احمد ہیں، وہ کہتے ہیں یصلی، بغیر وضو تیمم کے پڑھ لے، ولا یقضی، قضا کچھ نہیں کرنی۔ یہ دو اماموں کے مسلک آمنے سامنے ہیں۔ حنفیہ کا مسلک تو تم جانتے ہو کہ اگر ایسی صورت پیش آئے تو فی الحال نماز نہیں پڑھے گا، بعد میں قضا کرے گا۔ ایسی نوبت تو کم آتی ہے، مگر گاڑیوں میں اور بسوں میں ایسی نوبت بار بار آتی ہے کہ نماز پڑھنے کی جگہ ہی نہیں، موقع ہی نہیں۔ نہ گاڑی میں بھیڑ اتنی ہے، بس رکتی نہیں ہے، تو پھر ہم یہی کرتے ہیں، اس وقت نماز نہیں پڑھتے، بعد میں قضا کرتے ہیں۔ یہی فاقد الطہورین کا ہے، جیل خانے میں بند کر دیا، نہ پانی ہے نہ مٹی ہے، تو پھر کیا کرے گا؟ تو امام اعظم کہتے ہیں لا یصلی، وضو غسل کے بغیر کیسے نماز پڑھے گا؟ پھر جب اسے جب پانی یا مٹی ملے گی تو یقضی۔ امام احمد کا مذہب اس کے مقابل ہے، وہ کہتے ہیں ابھی پڑھ لے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، پڑھ لے، بعد میں کوئی قضا نہیں کرنی۔ حضرت امام مالک علیہ الرحمہ فرماتے ہیں لا یصلی ولا یقضی، نہ فی الحال پڑھے نہ آئندہ قضا۔ ان کے مقابل امام شافعی علیہ الرحمہ ہے، وہ کہتے ہیں یصلی و یقضی، ابھی فی الحال بغیر وضو غسل تیمم کے پڑھ اور بعد میں قضا بھی کر۔ یہ دو امام آمنے سامنے ہیں۔ امام مالک کہتے ہیں لا یصلی ولا یقضی، یہ کہتے ہیں یصلی و یقضی۔ پانچویں ہمارے صاحبین ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ فی الحال نمازیوں کے ساتھ تشبہ اختیار کرے، پڑھے نا، جیسا بظاہر پڑھے، حقیقت میں نیت نہ کرے، پڑھے نا، اور بعد میں قضا کرے۔ میں نے یہ سمجھایا کہ ہر امام کی رائے الگ ہے، کوئی دو امام ایک رائے پر متفق نہیں۔ معلوم ہوا کہ مسئلہ منسوخ نہیں ہے، مجتہد یہ مستنبط ہے، ہر امام نے اپنے اپنے طور پر استنباط کیا ہے۔ اور باب میں حدیث کیا ہے؟ حدیث وہی ہے کہ تیمم جس واقعے میں تیمم نازل ہوا ہے وہ مدینہ کے قریب تھا، ہار تو اونٹ کے نیچے دبا ہوا ہے، اور دو تین آدمیوں کو پیچھے ہاتھ ڈھونڈنے کے لیے بھیجا ہے
ابھی وہ واپس نہیں آئے اور فجر کا وقت ہو گیا. یہاں تو فجر کا وقت ہوا تو آیت تیمم نازل ہوئی، مگر ان کو تو پتہ نہیں. پھر انہوں نے کیا کیا؟ نماز پڑھ لی. جب واپس آئے، یا رسول اللہ ہار تو نہیں ملا. نہیں ملا تو لاحول پڑھو. چلو قافلہ روانہ. قافلہ جو روانہ ہوا اور اونٹ اٹھا تو نیچے سے نکلا. یہ جو بندے بغیر وضو اور تیمم کے نماز پڑھ کر آئے تھے، ان کو حضور نے قضا کرنے کا حکم نہیں دیا. امام احمد یہی کہتے ہیں، یصلی ولا یقضی، بغیر وضو تیمم کے پڑھ لے، بعد میں کوئی قضا نہیں کرنی. گویا امام بخاری علیہ الرحمہ امام احمد کے ساتھ ہیں. مگر یہ استدلال زبردستی کا ہے. حضور نے ان کو قضا کرنے کے لیے نہیں فرمایا. یہاں ایک قاعدہ یاد رکھو، عدم ذکر عدم شے کو مستلزم نہیں ہوتا. حضور نے قضا کرنے کو نہیں فرمایا. کیسے معلوم ہوا آپ کو نہیں فرمایا؟ کہ حدیث میں نہیں ہے. عربی حدیث میں ذکر نہ ہونے سے یہ کہاں لازم آتا ہے کہ نفس الامر میں بھی حضور نے قضا کرنے کو نہیں فرمایا. باب اذا لم يجد ماء ولا ترابا وبه قال حدثنا زكريا بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها استعارت من أسماء قلادة فهلكت فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا فوجدها فأدركتهم الصلاة. فوجدها یہ روایت ہے، وہاں نہیں ملا تھا. وہ بندہ جو ڈھونڈنے گیا تھا اس کو نہیں ملا تھا، وہ ہاتھ تو اونٹ کے نیچے تھے. بس فوجدہا کی تعویل کرنی پڑے گی، کرو جو تمہارا جی چاہے. فأدرکتہم الصلاة ولیس معہم ماء فصلوا فشکوا ذلک الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فانزل اللہ. یہ بھی صحیح نہیں، اس کی بھی تعویل کرنی. تیمم کی آیت تو ان کے واپس لوٹنے سے پہلے نازل ہو چکی، بس اس کی بھی تعویل کرنی. فانزل اللہ آیت التیمم فقال اسید بن حضیر لعائشۃ جزاک اللہ خیرا فواللہ ما نزل بک امر تکرہینہ الا جعل اللہ ذلک لک وللمسلمین فیہ خیر. باب التیمم فی الحضر اذا لم یجد الماء وخاف فوت الصلاة. اس باب میں مسئلہ یہ ہے کہ حضر میں، سفر میں نہیں، اگر کسی کے پاس پانی نہیں ہے حقیقتاً یا حکماً. حقیقتاً جیسے جیل خانے میں کمرے میں بند کر دیا ہے، نہانے کی ضرورت پیش آ گئی، یا وضو کرنا ہے پانی نہیں دے رہے، تو حقیقتاً نہیں ہے. یا حقیقتاً تو پانی ہے لیکن پانی کے استعمال سے ڈاکٹر نے سخت منع کر رکھا ہے کہ نہا نہیں سکتے، نہ وضو نہیں کر سکتے، آنکھوں کا آپریشن ہوا، تو یہ حکماً نہیں. تو حضر میں اگر پانی حقیقتاً نہ ہو یا حکماً نہ ہو تو وضو اور غسل کے لیے تیمم کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. اس باب میں یہ مسئلہ ہے. حنفیہ کے نزدیک کر سکتے ہیں، وضو تیمم کر سکتے ہیں، غسل کے لیے بھی کر سکتے ہیں، وضو کے لیے بھی کر سکتے ہیں. البتہ آخر وقت تک پانی کا انتظار کرنا مستحب ہے، ایک قول، واجب ہے دوسرا قول. یہ حنفیہ کے یہاں آخر وقت تک وہ پانی کا انتظار کرنا واجب ہے یا مستحب، یہ دونوں قول ہیں. بہرحال یہ آخر وقت تک مؤخر کرنا ایک الگ مسئلہ ہے. اصل تو یہ ہے کہ کر سکتے ہیں. حضر میں وضو غسل کے لیے تیمم کر سکتے ہیں. اذا لم یجد الماء، حقیقتاً نہ پائے یا حکماً نہ پائے. یہ مسئلہ پیدا کیوں ہوا؟ آیت جو ہے
اس میں او کنتم علی سفرین ہے، وہاں اس کی وجہ سے مسئلہ پیدا ہوا۔ اور صحابہ میں سے حضرت عمر اور حضرت ابن مسعود یہ کہتے تھے کہ حضر میں تیمم کر ہی نہیں سکتے، نہ وضو کے لیے نہ غسل کے لیے، چاہے کتنی ٹھنڈ ہو چاہے مر جائے، مؤخر کرا نماز کو، تیمم نہیں کر سکتا۔ تو ایک تو آیت میں اولا سفرین ہے، ایک صحابہ میں سے 2 صحابہ حضر میں تیمم کو جائز نہیں کہتے، اس لیے مسئلہ پیدا ہوا۔ اور چاروں ائمہ کے نزدیک ایک ہی مسئلہ ہے کہ اگر حضر میں حقیقتاً یا حکماً پانی نہ ہو تو تیمم کر سکتا ہے۔ اور حنفیہ کہتے ہیں آخر وقت تک مؤخر کرنا، پانی کا انتظار کرنا، یہ واجب ہے یا مستحب ہے؟ امام بخاری علیہ الرحمہ بھی اس مسئلے میں حنفیہ کے ساتھ ہیں، اس لیے قید لگائی کہ آخر وقت تک مؤخر کرو نماز کو۔ باب التیمم فی الحضر اذا لم یجد الماء وخاف فوت صلاۃ، آخر وقت تک کا یہی مطلب ہے کہ اب نماز جائے گی، قضا ہو جائے گی۔ وبہ قال عطاء، اس کے بعد ایک دوسرا مسئلہ ہے، ایک بیمار ہے، پانی ہے، ٹنکی میں ہے، کنویں میں ہے، مگر کوئی نہیں ہے جو وہاں سے پانی لا کر اسے دے اور وضو کرائے۔ تو حنفیہ کا مسئلہ یہ ہے کہ قادر بقدرت الغیر قادر نہیں ہے، قادر بقدرت الغیر قادر نہیں ہے، خود نہیں لے سکتا پانی اور کوئی دوسرا ہے نہیں، دوسرا ہوتا تو لا کر دیتا، مگر یہ بے قدرت الغیر ہے۔ تو حنفیہ کے یہاں قادر بے قدرت الغیر قادر نہیں۔ میں نے ایک مرتبہ دعا کروائی تھی اپنے خالہ زاد بھائی کے لیے، وہ الحمدللہ بہت اچھے ہو گئے، جب سے تم نے دعا کی وہ ٹھیک ہو گئے۔ وہ اتنے بیمار ہو گئے تھے کہ اپنی چارپائی سے اپنے صحن کے آخر میں جہاں نل لگا ہوا تھا وہاں تک بھی وضو کرنے نہیں جا سکتے تھے، اور 4 لڑکے ہیں ان کے، اور ان کے الگ الگ گھر ہیں، ان کو کہیں تو وہ لا کر پانی لا کر وضو کرائیں گے، مگر ہر وقت تو لڑکے، اب آج کل لڑکے کہاں کوئی سنتا ہے۔ تو انہوں نے مسئلہ پوچھا مجھ سے کہ میں وضو کرنے کے لیے جہاں نل لگا ہوا وہاں تک نہیں جا سکتا ہوں، اور کوئی ہوتا نہیں ہے جو لا کر مجھے پانی دے۔ میں نے کہا کہ ایک اینٹ رکھ لے، تیمم کر کے نماز پڑھ لے، اپنے پاس ایک اینٹ رکھ لے، تیمم کر کے نماز پڑھ لے۔ تو اب یہ قادر بے قدرت الغیر ہے، لڑکوں کو کہیں گے تو پانی لا کے وضو کرائیں گے، مگر کہنا ضروری نہیں ہے، ایسی صورت میں تیمم کر سکتے ہیں۔ یہ میں قاعدہ سمجھا رہا ہوں مثال سے، قادر بقدرت الغیر حنفیہ کے یہاں قادر نہیں ہے۔ حضرت عطا نے یہی فرمایا ہے، حضرت عطا نے نہیں، وبہ قال عطاء، ادھر ہو گیا، وقال الحسن فی المریض عنده الماء ولا یجد من یناولہ یتیمم۔ حضرت ابن عمر اپنے کھیت سے آ رہے تھے، ان کا کھیت کہاں تھا؟ جروف میں، یہ مدینہ کے قریب میں کوئی جگہ ہے، جروف میں سے کھیت میں سے آ رہے تھے، راستے میں مربد ایک جگہ آئی، عصر کا وقت ہو گیا، تو وہاں پانی نہیں تھا، تو تیمم کر کے حضرت نے نماز پڑھی۔ یہ مربد مدینہ کے قریب ہے، تو یہ حضر ہوا۔ دیکھو وہ حسن بصری والا جو قول تھا وہ بھی حضر کا ہے، آدمی حضر میں ہے، پانی ہے مگر کوئی لا کے دینے والا نہیں ہے، تو حضرت حسن نے کہا تیمم کر سکتا ہے، معلوم ہے حضر میں تیمم کر سکتے ہیں۔ حضرت نے مربد میں تیمم کر کے نماز پڑھی، یہ مربد تو مدینہ کے قریب ہے، گویا حضر میں تیمم کیا۔ پھر چلے، مدینہ میں جب پہنچے تو ابھی سورج غروب نہیں ہوا تھا، سورج اونچا تھا، مگر حضرت نے عصر کی قضا نہیں کی،
ابھی تو آپ کہہ رہے تھے کہ آخر وقت تک نماز مؤخر کرے، جب نماز فوت ہونے کا اندیشہ ہو تب تیمم کرے۔ ابن عمر تو مدینہ میں پہنچے ہیں، اب بھی سورج عصر کا اونچا ہے۔ جواب یہ ہے کہ مؤخر کرنا سنت ہی تو ہے، مستحب ہی تو ہے، واجب والا قول مت لو، مستحب والا قول لو۔ مستحب والا قول لیں گے تب بھی نسبت تو قریب ہی ہے، سورج کے غروب ہونے سے پہلے مدینہ میں پہنچ جائیں گے، وہاں تیمم کر کے کیوں نماز پڑھی؟ جواب، حضرت کو وہاں رکنا ہوگا، اس لیے تیمم کر کے نماز پڑھ لی۔ پھر جس مقصد سے رکنا تھا وہ مقصد نہیں پورا حل ہوا تو چل دیے، تو وقت کے اندر پہنچ گئے۔ خیرحال یہ سب جک ہے، اصل تو استدلال یہ کرنا ہے کہ ابن عمر نے مربد میں تیمم کیا، یہ حضر میں تیمم ہے، سفر میں نہیں، بس اتنا ہی استدلال کرنا ہے۔ وَأَقْبَلَ ابْنُ عُمَرَ مِنْ أَرْضِهِ بِالْجُرُوفِ فَحَضَرَتِ الْعَصْرُ بِمَرْبَدِ النَّعَامِ فَصَلَّى ثُمَّ دَخَلَ الْمَدِينَةَ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ فلم يعد وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج قال سمعت عمير مولى ابن عباس۔ یہ وہ واقعہ ہے جو تم ترمذی میں اور دوسری کتابوں میں پڑھ چکے ہو کہ حضور بیر جمل کی طرف سے استنجے سے فارغ ہو کر، بڑے استنجے سے فارغ ہو کر تشریف لا رہے ہیں، مدینہ کی گلیوں میں داخل ہوئے تو سامنے سے ایک صحابی آئے، انہوں نے سلام کیا، حضور نے جواب نہیں دیا، دیوار کی طرف متوجہ ہوئے اور تیمم کر کے جواب دیا۔ یہ حضر میں حضور نے تیمم کیا، اور یہ سلام کا جواب فوت ہو رہا تھا، اس لیے تیمم کر کے جواب دیا۔ تو نماز فوت ہو رہی ہو تو بدرجہ اولا تیمم کرنا جائز، یہ استدلال ہے۔ قال اقبلت انا وعبد الله بن يسار مولا میمونۃ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دو طالب علم ہیں، عمیر اور عبداللہ، یہ حضرت ابو جوہیم کے پاس گئے ہیں پڑھنے کے لیے، انہوں نے یہ حدیث سنائی۔ حتی دخلنا علی ابی جوہیم بن الحارث بن الصمۃ الانصاری فقال ابو جوہیم اقبل النبی صلی اللہ علیہ وسلم من نحو بیر جمل فلقیہ رجل فسلم علیہ فلقیہ رجل، وہ حضرت ابو جوہیم خود تھے مگر راوی اپنے آپ کو غائب کرتا ہے۔ فسلم علیہ فلم یرد علیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم حتی اقبل علی الجدار فمسح بوجہہ ویدیہ ثم رد علیہ السلام۔ حدیث کے بارے میں دوسری تفصیلات ترمذی میں، یہاں تو اتنا استدلال کہ سلام کا جواب جو سنت ہے یا واجب ہے، اس کو فوت ہونے کے اندیشے سے حضر میں حضور نے تیمم کیا۔ اگر نماز فوت ہو رہی ہو تو حضر میں تیمم کرنا بدرجہ اولا جائز۔ لا الہ الا اللہ۔